بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام علی ہے اور مجھے اسلام آباد جانا تھا۔ مجھے اسلام آباد میں بہت ضروری کام تھا اور مجھے جلد از جلد وہاں پر پہنچنا تھا، تو میں جس راستے سے جا رہا تھا وہ شارٹ کٹ راستہ تھا اور مجھے منع بھی کیا گیا کہ اس راستے سے مت جاؤ، کیونکہ اس راستے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے اور جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ میں نے یہ بات سنائی سمجھی، تو اس ٹائم رات کے 11 بج چکے تھے اور میری گاڑی اپنی سپیڈ سے جا رہی تھی اور اچانک سے جنگلات سٹارٹ ہو گئے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا، عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ساں ساں کی آوازیں آ رہی تھی، میں اپنی دھن میں ہی چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے ایک کالی بلی آ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی روکی، ورنہ شاید وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے ہارن بجایا تو اسے کوئی اثر نہ ہوا، پھر بھی وہ میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ ہارن بجایا تو وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں تھوڑا آگے گیا تو میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک عورت ہے جو سیاہ لباس میں کھڑی ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہیں اور جو اس کی کمر کو چھو رہے ہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس آدھی رات میں اور یہ اس ویرانے میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہاں تو بہادر سے بہادر مرد بھی ڈر جاتا ہے، یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات گردش کرنے لگے اور میں نے اتر کر اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں کچھ نہیں کر رہی، تم بتا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے ورک شاپ کا پتہ بتا سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے میری طرف دیکھا اور عجیب طریقے سے مسکرائی، تو میں ڈر گیا۔ تو پھر اس نے دوبارہ سے ہنس کر کہا، ہاں وہ سامنے جو روڈ جا رہی ہے اس کے دائیں طرف ایک ورک شاپ ہے، آپ ادھر چلے جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس ورک شاپ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میں نے پوری سڑک چھان ماری، مجھے کوئی بھی ورک شاپ نظر نہ آئی۔ تو میں دوبارہ سے واپس آیا اور اس عورت کو آوازیں دینے لگا، تو میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے ہی کھڑی تھی، تو میں ایک دم سے اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور میں نے کہا، میں نے یہ ساری سڑک چھان ماری ہے لیکن مجھے ایک بھی ورک شاپ نظر نہیں آئی، پلیز آپ میرے ساتھ جا سکتی ہیں اور مجھے ورک شاپ دکھا دیں۔ تو وہ عورت میرے ساتھ چلنے لگی اور اس نے ساتھ ساتھ میں اپنی گاڑی کو دھکا لگا رہا تھا، وہ میرے ساتھ چلتی جا رہی اور پھر ایک دم سے گلی مڑی۔ میں تو اس روڈ پر بہت پھرا، مجھے تو یہ گلیاں نظر نہیں آئی، مگر اب پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ پھر اس نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دکان تھی، میں وہاں پر چلا گیا۔ اس دکان کے اندر ایک بچہ اور ایک بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بابے سے کہا کہ یہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، پلیز آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ تو اس بابے نے کہا کہ آپ بیٹھیں۔ ہلکی ہلکی بارش بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میرا کوٹ اور جوتے بھی گیلے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور جوتے بھی اتار دیے، اور پھر چھوٹا بچہ میرے لیے قہوہ لے گیا۔ میں نے قہوہ پیا اور اس کے بعد بابے نے تھوڑی دیر میں گاڑی ٹھیک کر دی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں رک جاؤ کیونکہ آگے خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ویرانہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بہت جلدی ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں چل پڑا اور ابھی میں تھوڑے ہی راستے پر گیا تھا کہ وہ عورت پھر مجھے نظر آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مسکرانے لگی۔ میں نے گاڑی نہیں روکی اور میں مسلسل چلے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے گاڑی کے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہ ایک بلی تھی۔ میں حیران رہ گیا، میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کر دی اور پھر دوبارہ سے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک بلی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی کیونکہ میں اندر سے بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے ایک چرواہا ملا جو کہ بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی، یہ عورت تھی یا بلی تھی؟ تو اس نے کہا یہ نہ عورت تھی نہ بلی، یہ ایک آسمانی مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس نے آپ کی مدد کی ہے، اور جو لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو مار دیتی ہے۔
آپ ان چند خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جو کہ اب تک بچ کر آئے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ جو عورت کو گندی نگاہوں سے دیکھتا۔ اور اس کے بعد میں اپنی سفر پہ روانہ ہو گیا اور ورد جاری رکھا۔ باقی رستے میں میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہوا اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔